بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ زمین کب روتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا گناہ ہے جس سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے دوزخ میں ایک کنواں تیار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اسے اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، سوال ہے زمین کب روتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، ساتھ میں جنات، انسان، جو کچھ بھی پیدا کیا ہے، ہر چیز کو سننے کی طاقت اور بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ ہر چیز اپنی اپنی بھاشا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگی رہتی ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی چیز عطا کرتا ہے یعنی دیتا ہے تو وہ اس پر شکر ادا کرتی ہے، اور جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی آوازوں کو جنات اور انسانوں سے چھپا رکھا ہے۔ دھرتی یعنی زمین کو ہی لے لیجئے، زمین بولتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، غم اور خوشی کو محسوس بھی کرتی ہے اور اس کا اظہار بھی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 موقع ایسے ہیں کہ جن پر زمین روتی ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ جب کسی مظلوم یعنی بے قصور انسان کا خون بہایا جاتا ہے۔ مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا، اس کے خون کا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین پکارتی ہے، الہی مجھے اجازت دے تاکہ میں قاتل کو ابھی نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، صبر کر، یہ تیرے اندر ہی آئے گا۔ دوسرا موقع یہ ہے کہ جب کوئی انسان زنا جیسے برے کام کرنے کے بعد غسل کرتا ہے تو پانی کا پہلا قطرہ زمین پر گرتے ہی زمین زارو قطار روتی ہوئی کہتی ہے، یا الہی مجھے اجازت دے تاکہ اسے میں نگل جاؤں۔ آواز آتی ہے، تھوڑی دیر صبر کر، یہ تیرے پاس ہی آئے گا۔ زناکاری ایک بدترین لعنت، ذلت اور نیچ کی پہچان ہے، گندا کام اور گھنونا جرم ہے۔ اس کا مجرم وہی انسان ہوگا جس کے دل میں خوف خدا، عذاب، آخرت کا ڈر، قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کی قدر نہ ہو، اپنوں اور غیروں میں ذلت و رسوائی کا ڈر نہ ہو، اور وہ بے حد ہی بے غیرت، بے شرم اور بے اہمیت انسان ہوتا ہے، جس کی انسانیت پر حیوانیت حاوی ہو چکی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے زنا تو کیا، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا ہے کہ اس بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ یعنی زنا خود بھی برا اور اس تک پہنچانے والا کام بھی برا ہے اور 1000 بار افسوس کے لائق ہے۔ لوگوں کی روحانی پاکیزگی اور اخلاقی طہارت کے خلاف ہے، روحانیت کے چہرے پر ایک بھدا داغ ہے اور سماج میں رہنے کے حساب سے بھی نفرت کے قابل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مرد زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل کر سر پر سائی کی طرح ہو جاتا ہے، اور جب وہ زنا سے الگ ہوتا ہے تو ایمان اس کے اندر لوٹ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زناکاری اور سود کھوری کھلے عام ہونے لگے تو بے شک اس قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں زنا عام ہوگا تو ان پر رزق کی تنگی ہو جائے گی، اور جس قوم میں رشوت خوری بڑھ جائے گی تو ان پر ڈر بیٹھ جائے گا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 آسمان اور 7 زمینیں بوڑھے زناکار پر لعنت کرتی ہیں، اور زانیوں کی شرمگاہ کی بدبو جہنم والوں کو دکھ اور تکلیف دے گی۔ دوسری جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 6 باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں زانی کا چہرہ سیاہ یعنی کالا ہو جائے گا، اس کے رزق میں تنگی یعنی کمی ہو جائے گی، اور عمر سے برکت نکل جائے گی، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں گرفتار ہوگا، حساب کتاب میں سختی کر دی جائے گی، لمبے سمے تک دوزخ میں رہے گا، بشرطے کہ ایماندار ہو، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی آزاد یا غلام عورت سے زنا کرتا ہے
اس کی قبر میں 20 لاکھ سوراخ یعنی چھید کر دی جاتی ہے، جن سے سانپ اور بچھو اور آگ کے شعلے اس پر حملہ کرتے ہیں، اور وہ اسی طرح عذاب قبر میں گرفتار رہتا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نہ بات کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور نہ اس کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ نمبر 1 بوڑھا زناکار، نمبر 2 جھوٹ بولنے والا بادشاہ، نمبر 3 گھمنڈ کرنے والا فقیر، جن میں سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا گیا ہے، جس میں انہیں انجام دیا جائے گا، اس کا نام ہادیہ ہے، اور اس سے اگر ایک ذرہ نکال کر یعنی تھوڑا سا نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈال دیا جائے تو وہ اس سے جل جائے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا اور برا کام ہے۔ احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں یعنی شامل ہو جائیں، تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گیری، خون خرابہ، فتنہ فساد اور بے قصور کا خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے اس کے برے کاموں کی سزا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خون ریزی یعنی مار کاٹ کی سختی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزیت کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کے تباہ کر دینے والے نتیجوں میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، قتل و غارت گیری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی انسان یا گروہ اس میں ایک بار شامل ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے کسی بے قصور کو قتل کرنا ہے۔ کسی بے قصور مسلمان کو قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے گھاٹے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیچے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ سمجھ میں آئی تو بھی لکھیے گا، نہ سمجھ میں آئی تو بھی لکھیے گا، اور اگر چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔